سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ ترمذی و احمد۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر، برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر، نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ ناظرین اکرام، تزکیہ نفس کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں 3 اہم سبق ہمارے سامنے۔ پہلی چیز ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ انسان جہاں ہو، جس حال میں ہو، اپنے رب کی خشیت ہر وقت اپنے ذہن میں تازہ رکھے۔ ناظرین اکرام، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عز و جل اپنی قدرت اور اپنے علم کی بنا پر ہر جگہ موجود ہے۔ دوسری اہم بات کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، ہمارے ہر کام پہ اس کی نظر ہے، ہماری ہر بات کو وہ سن رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں سے چھلکنے والی خیانت اور دلوں میں چھپے وسوسوں تک کو جاننے والا ہے۔ جب یہ 2 باتیں ہمارے ذہن میں ہوں تو تیسری بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ بس یہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہی تزکیہ نفس کی معراج ہے۔ دوسری بات کہ انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی کا استار ہونا ہی ہونا ہے۔ جو ہی انسان سے کوئی غلطی ہو اور پھر اس کا نفس لوامہ اس کو چونکا دے، وہ اس پر متنبہ ہو جائے، فوراً پشیمانی کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو اور اس سے معافی کا طلبگار ہو جائے، اور پھر صدق دل سے یہ ارادہ کرے، مصمم ارادہ، کہ وہ پھر اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ اور اہم بات کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً انسان نیکی کرے تاکہ وہ کی جانے والی نیکی اس کے گناہ کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی خصوصی وصیت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کبھی گناہ کا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیک کام کرو، نیک کام اس گناہ کے اثر کو زائل کر دے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ نیکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آئی اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑی اہم، وہ ہے لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، لوگوں سے تعاملات میں، لوگوں سے معاملات میں حسن سلوک کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ سے ہر کوئی محفوظ و معمون رہے، اور اگر کوئی دوسرا ہمارے ساتھ بدسلوکی کر جاتا ہے، کوئی اذیت کا معاملہ کر جاتا ہے، تو ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ان لوگوں سے نرم بات کریں، خوش مزاجی سے، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملیں، پھر لوگوں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں، ان کی تکلیفوں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں،
ان کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی حقیقی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے میں خلفائے راشدین کے چند اقوال آپ سے عرض کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کے اس دن پر رو جس دن تو نے کوئی نیکی نہیں کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے اخلاق کی بنا پر دنیا میں غالب آ رہے ہو، اور یہ کہ تمہارے ساتھ فرشتے معمور ہیں، ان سے حیا کرو اور برائیوں سے بچتے رہو۔ ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ایک عارضی مقام پر، ایک عارضی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہو، یہیں ٹھہرے ہوئے تم زندگی کی منازل کو طے کر رہے ہو، اس لیے تم جتنے خیر کے کام کر سکتے ہو انہیں انجام دیتے ہوئے اپنی موت کی طرف بڑھو۔ لوگوں، تم گھروں میں اپنے آپ کو قلعہ بند سمجھتے ہو، حالانکہ تم عمر کے پچھلے حصے میں ہو، اس لیے باقی ماندہ زندگی جو رہ گئی ہے اس میں تیز تیز نیک کام انجام دو، اور جو کر سکتے ہو نیکی اس میں دریغ نہ کرو، کیونکہ ہمیں صبح ہو یا شام کوچ کرنا ہی ہے۔ باب العلم علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فسق و فجور کے مقامات سے دور رہو، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقامات ہیں اور اس کے عذاب کے محل ہیں۔ اللہ جل ہمیں ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے اور ہمارا شمار اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں فرما دے، ہم سے راضی ہو اور ہم سے اپنے دین کی سرخروئی کا کام لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔